بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقوا عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو اور ملت اسلامیہ کے پاسبانوں اور محترم خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو دینی باتیں سننے کے لیے ان جیسے مبارک مجالس میں مسلسل جمع ہونے کی توفیق بخشے، اور میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ آج کے ہمارے رات کے محدث ہیں الامام الترمذی۔ امام ترمذی مشہور امام ہے جی، ہر آدمی جانتا ہے۔ فلاں روایت کس میں ہے؟ ترمذی میں ہے۔ کون روایت کے؟ ترمذی میں روایت ہے جی، بہت مشہور روایت ہے اور ان کی مشہور کتاب ہے، ہر آدمی جو ہے اسے لے کر پڑھتا ہے اور اس کے ٹرانسلیشنز بھی موجود ہیں۔ یہ امام ترمذی، ان کا نام تھا محمد بن عیسیٰ، یہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ترمذ ایک بستی ہے ایران کے اندر، آج بھی ایران کے اندر ایک بستی ہے جس کا نام ہے ترمذ، وہاں سے ڈھیر ساری حجاج کرام آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ ترمذ بستی ہے، 209 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچپن سے ہی ان کو علم حاصل کرنے کا بہت شغف تھا، تو شروع سے ہی علم حدیث میں مصروف ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ امام بخاری کے سب سے خاص شاگرد تھے، امام بخاری نے ان کو تربیت کیا اور امام بخاری سے انہوں نے بہت سارا فائدہ اٹھایا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں امام ترمذی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں انتہائی مہارت دی تھی، تاریخ میں، ہسٹری میں، اور اس کے بعد علم العلل، کل کے مجلس میں جو بات آئی تھی علم العلل کے یہ بھی ماہر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈھیر سارے کتابیں لکھی، اور حفظ میں، حفظ کی پختگی میں، میموری پاور میں ان کی مثال دی جاتی ہے، ان کی مثال دی جاتی ہے۔ عام طور پر ان کی زندگی میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں محدثین، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ مکے گزار رہے تھے۔ مکے میں مکے کے لیے سفر جب شروع کیے جائے، راستے میں جو ہے ان کو کہا گیا کہ فلاں شیخ سفر میں ہے، اور بہت بڑے محدث تھے، تو امام ترمذی جو ہے ان کے پاس 2 ایسی کتابیں تھیں جس میں اس شیخ کے روایتیں تھیں، تو امام ترمذی بولے کہ موقع اچھا ہے ان کے پاس جا کر ایک کتاب دوں اور ایک کتاب ان کے سامنے پڑھ کر سناؤں۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ آدمی کسی شیخ کا کتاب لے تو کوشش کرتا کہ وہ کتاب اس شیخ کے پاس پڑھے، کتاب کسی شیخ کے پاس پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی صرف علم کتابوں سے حاصل کرے، کسی شیخ کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر علم حاصل نہیں کیا ہے، صرف اس نے اپنی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے، ایسے آدمی کا علم صفر ہے۔ اسی لیے جو ہے محدثین کہتے ہیں من کان شیخہ کتاب کثرت اخطاء، اگر کوئی آدمی صرف کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے ایسے آدمی کے ڈھیر سارے غلطیاں ہوں گی، اور امام ذہبی کہتے ہیں ایسے آدمی کو علماء کی لسٹ میں شمار ہی نہیں کیا جائے۔ تو اس زمانے میں کوشش یہ ہوتی کہ آدمی جو بھی کتاب پڑھے کوشش کرتا کہ وہ جو کتاب کے مؤلف ہے اگر وہ مل جائے ان کے پاس جا کر وہ کتاب کو وہ دے کر پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو امام ترمذی نے کہا کہ اچھا موقع ہے کہ میں جاؤں، جا کر ان کے پاس یہ چیز پیش کروں۔ آگے بڑھتے ہیں، وہ شیخ سے ملاقات کرتے ہیں اور شیخ سے بتاتے ہیں کہ میرے پاس آپ کی جو 2 کتابیں ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھیے سفر میں
جی آدمی سفر کر کر جا رہا ہے، سفر کی کتنی مشقتیں ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ہے ہمارے علماء وقت ضائع نہیں کیے، اور کبھی کبھار جو ہے سفر میں ڈھیر ساری کتابیں لکھی ہیں۔ سفر میں آدمی کے پاس فرصت نہیں ملتی، جی سفر میں تھکا ہوا رہتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے سفر میں ڈھیر ساری کتابیں لکھی، ڈھیر سارے کی مشہور کتابیں۔ ابن القیم نے سفر میں 5 کتابیں لکھی ہیں، زاد المعاد جو 5 والیومز میں، طریق الہجرتین جو 2 والیوم میں، یہ سب سفر میں لکھے ہیں۔ جی سفر تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ تعالیٰ جو ہے کیا قوتیں جو ہے ذاکرہ دیا ہو، کیونکہ وہ اپنے بستیوں میں مشغول رہتے، لکھنے کا موقع نہیں ملتا، درس و تدریس، کبھی کبھار قاضی ہوتے ہیں، کبھی کبھار مفتی ہوتے ہیں، ڈھیر سارے مسائل رہتے، تو وہ کیا ہے لکھنے ان کو فرصت نہیں ملتا تھا۔ جب بھی سفر میں جاتے فوراً قلم اٹھا لیتے، کاغذ میں لکھتے جاتے، ڈھیر ساری کتابیں سفر میں لکھا گیا۔ اور سفر کیا ہے ایک اہم طریقہ تھا علم پہنچانے کا اور علم لینے کا۔ تو یہ سفر میں ہوا تو امام ترمذی ان کے پاس گئے، بولے کہ میں آپ کے سامنے کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام ترمذی کو جو ہے کہا گیا کہ ٹھیک ہے پڑھیے۔ اور جب کتاب اٹھائے دیکھ رہے ہیں کہ کتاب نہیں صرف خالی کاغذ ہے، پتہ نہیں غلطی سے کتاب سمجھ کر وہ صرف کاغذ رکھ لیے یا پھر جو ہے خالی کتاب اٹھا کر ایسے رکھ لیے، پتہ نہیں۔ جب کتاب ان کے سامنے اٹھائے دونوں کتابیں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے لکھا ہوا اس میں۔ تو شیخ بولے کہ بھائی کیا تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تم نے کہا تھا تم نے میرے 2 کتابیں لکھی ہیں لیکن دونوں کتابیں خالی ہیں۔ تو امام ترمذی کو بہت جو ہے شرم آ گیا۔ امام ترمذی بولے کہ نہیں میں کتاب تو اٹھایا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو شیخ بولے ٹھیک ہے پھر کبھی ملاقات کریں گے۔ اب امام ترمذی کی پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ چلے جائیں تو دوبارہ نہیں ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور ڈھیر سارے اسلامی ممالک ہیں۔ تو بولے کہ نہیں آپ بچ جائیے، میں پوری کتاب حفظ سے پڑھتا ہوں، میں پوری کتاب حفظ سے پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد پوری کتاب جو ہے حفظ سے پڑھنا شروع کی، اور پوری جب دونوں کتاب ختم کیے تو شیخ بولے کہ بھائی تو آنے سے پہلے مراجعہ کر کے آیا کیا؟ جی میرے پاس آنے سے پہلے ایک مرتبہ پوری کتاب مراجعہ کر کے آیا کیا؟ اگر مراجعہ کر کے بھی آئے تو 2 کتاب پڑھنا معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ 3 آیتیں پڑھ لیں، سامنے استاد کے پاس سنانے کے لیے جائیں، 3 میں 2 آیت، 1 آیت میں غلطی ہے، 2 آیتوں میں جو ہے تجوید کی غلطیاں ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ اب دیکھیے دونوں کتابیں پڑھتے ہیں سامنے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ کیا تم مراجعہ کر کر آیا؟ تو امام ترمذی غصہ گئے، نہیں مراجعہ نہیں کیا میں، اگر آپ چاہتے تو ٹیسٹ کیجیے۔ تو شیخ صاحب ان کو جو ہے 40 احادیث پڑھے ان کے سامنے، اور 40 بھی جو ہے وہ شیخ کی خاص روایت تھی، اور امام ترمذی سنے اور اس کے بعد جو ہے 40 روایتوں کو ایسے ہی دہرائے جیسے انہوں نے ان کو سنایا۔ امام صاحب بولے کہ میں نے تو جیسا آدمی کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو امام ترمذی کے تعلق سے آتا ہے، اور ان کے جو ہے ڈھیر سارے علماء تعریف کیے ہیں۔ ابن عزیر کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ترمذی کے ذریعے سے بہت بڑا احسان کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے روایت میں مہارت دی اور فقہ میں مہارت دی۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں جتنا تم کو فائدہ پہنچایا ہوں تم سے اس سے کئی درجہ جو ہے میں فائدہ اٹھایا ہوں۔ اور جو ہے فن حدیث میں ایک مشہور فن ہے جسے کہتے ہیں فن جرح التعدیل، یہ بہت بڑا اہم فن ہے جس میں روات کے تعلق سے جتنے بھی راوی ہیں ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، ان کے اندر کیا خامیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام ترمذی کو اس فن میں مہارت دی تھی۔ اور اس کے بعد امام ترمذی کنیت میں، جیسے پہلے بتایا میں، کنیت میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے اور القاب میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ اور ان کی جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اسے کہتے ہیں جامع الترمذی، اسے کہتے ہیں جامع الترمذی۔ ایک ہے سنن، ایک ہے جامع۔ احادیث کی کتابوں کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سنن، ایک ہے جامع۔ جامع وہ حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر عقیدے کے بھی مسائل ہوں گے، سیرت کے بھی مسائل ہوں گے، فقہ کے بھی مسائل ہوں گے، اور جو ہے جہاد کے بھی مسائل ہوں گے، ہر قسم کے مسائل ہوں گے، اسے کہتے ہیں جامع۔ ایک ہے سنن، ایک ہے سنن جس میں صرف اور صرف فقہی مسائل ہوں گے، اور یہ کتابیں جو ہے کتاب الطہارہ، پیوریفیکیشن، بک آف پیوریفیکیشن سے شروع ہوئی۔ تو یہ ترمذی کی جو کتاب ہے یہ جامع ترمذی ہے، سنن نہیں ہے۔ اس لیے آپ شروع میں دیکھیں گے، شروع میں ہی جو ہے عقیدے کے مسائل سے بحث کریں گے اور اس کے بعد جو ہے فقہی مسائل میں آئیں گے۔ تو یہ کہ حدیث کے 2 اہم تقسیم ہیں، آپ اسے ذہن میں رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے امام ترمذی کو اتنی مہارت دی، وہ اپنی زندگی میں تقریباً 35 کتابیں لکھے، اور 35 کی 35 کتابیں مشہور ہیں۔
اور اس کے بعد ان کی ایک مشہور کتاب ہے جسے کہتے شمائل ترمذی، ہر آدمی پڑھتے ہیں، جس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لباس پہنتے تھے، اس کے تعلق سے پورے احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ شمائل ترمذی کے نام سے کتاب مشہور ہے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب میں نئے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ آپ بخاری کی کتاب، مسلم کتاب آپ دیکھیں گے تو کہا جائے گا کہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث حسن ہے، لیکن امام ترمذی کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے نئے اصطلاحات کو ایجاد کیا۔ ان کے پاس آپ پڑھیں گے تو ایک حدیث بیان کر کر کہیں گے کہ حدیث صحیح حسن، تین کہیں گے، حدیث صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مقبول بھی ہے۔ ان کے نئے اصطلاحات تھی جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں درج کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مہارت دی تھی، تو انہوں نے اپنے طور پر اصطلاحات کو ایجاد کیے اور اپنے طور پر کئی مسائل کو انہوں نے حل کیا۔ تو ان کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ اصطلاحات کو اپنے طرف سے ایجاد کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام ترمذی کے ذریعے سے ڈھیر سارے جو ہے کارنامے انجام لیے اور ڈھیر ساری ان کتابیں لکھی گئی، اور سارے عالم اسلام میں ان کی کتابیں مشہور ہیں۔ اور یہ جو ہے 770 پر 9 ہجری میں وفات پا گئے، 770 پر 9 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ جب وفات پائے کہا جاتا ہے کہ آخری ایام میں ان کے آنکھوں کی بصیرت چلی گئی، یہ اندھے ہو گئے۔ اس کے کئی سارے ریزنز بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کثرت سے لکھتے تھے، راتوں میں جب لکھنے بیٹھتے تھے زیادہ لکھتے تھے، اور اس کے بعد جو چراغ ان کے سامنے رکھا گیا تھا وہ ہوا کی وجہ سے بھڑکتا تھا۔ جب آدمی بھڑکتے ہوئے اجالے میں لکھے تو اس کے آنکھوں میں اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے جتنے بھی ہوا ہے، جو بھی چراغ بھڑکے، لیکن یہ لکھتے رہتے تھے۔ تو آخرکار یہ ہوا کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، یہ ایک ریزن کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے آنکھوں کی جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ کثرت سے تہجد میں رویا کرتے تھے، کثرت سے تہجد میں رویا کرتے تھے میرے دوست۔ اس وجہ سے کثرت سے رونے کی وجہ سے ان کے آنکھی بینائی چلی گئی۔ جب آنکھوں سے زیادہ پانی نکلے آنکھی بینائی چلی جاتی ہے۔ دیکھیے کیسے تھے ہمارے محدثین، ہمارے علماء، نماز کی پابندی، اتنی ساری محنت، اتنے سارے خوبیاں، اس کے باوجود یہ لوگ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ ان میں سے معمولی بھی معمولی محدث تہجد کے لیے کھڑا ہو تو کم از کم یہ اپنے تہجد میں 4 جز پڑھا کرتا تھا، کم از کم 4 جز تہجد میں۔ تہجد کا چھوڑنا ایک جو ہے محدث کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ اور ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں، صحابہ کی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تہجد گزار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد پڑھنا واجب تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے لمبی رکعتیں پڑھتے، کبھی کبھار سورہ بقرہ پورا پڑھ لیا، کبھی کبھار آل عمران پورا پڑھ لیا، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوج آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ دیکھ کر کہتی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے پیر ایسے ہو گئے، اتنی محنت کیا ضرورت ہے جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ پورے معاف ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا میں ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ اس لیے میں ایسی عبادت کرتا ہوں۔ اور ابو بکر کے تعلق سے، حضرت عثمان کے تعلق سے آتا ہے کہ لوگ کثرت سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رات میں ابو بکر کے گھر میں گیا تو ابو بکر جو ہے تہجد پڑھ کر اپنی جیب کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ میں ان سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق آپ رات میں یہ کیا کر رہے تھے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تمام فساد کی جڑ یہ زبان ہے، تمام مصیبتوں کا، تمام قسم کی پریشانی کا اساس یہ زبان ہے، اسی لیے میں رات میں زبان کو سزا دیتا ہوں، چونکہ زبان کے ذریعے سے میں کسی کو ٹھیس پہنچا دیتا ہوں۔ یہ زبان کے ذریعے سے کبھی غلط سلط باتیں نکل جاتی ہیں، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت نکل جاتا ہے۔ تمام پریشانیوں کا، تمام مصیبتوں کا انبار یہ زبان ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی
اس کی زبان، جی اس کی زبان کی حفاظت کر لے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اس آدمی کے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے دل کو خراب کرتی ہے، زبان اس کا تعلق دل سے ہے ڈائریکٹ، تو اس لیے آدمی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ تو ابو بکر صدیق جو ہے راتوں میں تہجد کے لیے اٹھتے اور اپنے زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ محدثین کا، اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ تہجد میں اٹھتے، کثرت سے دعائیں کرتے اور نمازیں پڑھتے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ فرض نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرض نمازوں ہمارے سے چھوٹ جاتے ہیں، جی ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ تہجد کی دور کی بات۔ تو کہا جاتا ہے کہ امام ترمذی کے آنکھوں کی بصیرت، آنکھوں کی جو ہے روشنی اس وجہ سے چلی گئی کہ یہ کثرت سے رویا کرتے تھے تہجد کی نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ وفات پائے تو ان کی آنکھیں چلی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ وفات پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی جو ہے مبارک زندگی سے یہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تہجد گزار ہو جائیں، کثرت سے عبادت کریں اور اس کے بعد علم کے شوقین بن جائیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔